आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 8 अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से पढ़ते हैं। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। वमिनन्नासि और बाज़ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मन जो यकूलू कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, वमा और नहीं, हम वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो मोमिन नहीं हैं। अब तक हमने जितनी आयात अभी पिछली पढ़ी हैं उसमें दो किस्म के इंसानों का जिक्र किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। एक मोमिन यानी फर्माबरदार, कानून इलाही के मती, दूसरे काफिर यानी नाफरमान और कानून इलाही के मुनकिर व बागी। अब इस आयत में, आयत नंबर 8 में, एक तीसरे किस्म के लोगों का जिक्र शुरू हो रहा है। हकीकत में तो ये भी काफिर व मुनकर ही होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुफ्र व इनकार पर मकर व फरेब का पर्दा डाल रखा होता है। यानी ज़ुबान पर दावा इस्लाम रखते हैं, लेकिन दिल इनके तस्दीक नहीं करते। सिर्फ ज़ुबान से दावा इकरार करते हैं, जिसमें कल्बी तस्दीक हरगिज़ शामिल नहीं होती। ऐसे इंसानों को इस्तिलाह शरीयत में मुनाफिक कहा गया है। नफाक की हकीकत यह है कि इंसान भलाई का ऐलान और इजहार करता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर शर को छुपाए रखे, और जब मौका देखे शर के फैलाने में कोई कसर ना उठा रखे। लेकिन शर के फैलाने का अंदाज ऐसा इख्तियार करे कि ज़रूरत के वक्त वो शर को अपनी चरब ज़बानी और चालाकी से खैर साबित करने की पूरी कोशिश करे। अल्लाह अकबर। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामतें इस तरह बयान की हैं। फरमाया कि हर बात में झूठ कहेगा, यानी जब भी कोई बात कहेगा तो झूठ बोलेगा। हमेशा बदअहदी करेगा, यानी जब किसी के साथ वादा करेगा तो बदअहदी करेगा। खाइन और बेईमान होगा, मतलब अमानत जब उसके पास रखवाई जाए तो बेईमानी करेगा। और एक और निशानी बताई कि झगड़े के वक्त गालियों पर उतर आएगा। अल्लाह अकबर। तो ये इस्लाम में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुनाफिक की निशानियां बहुत वाज़े समझा दी हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं डिटेल सामने रख दूं कि इस जमात यानी नफाक जो लोग थे मुनाफिक, इस जमात के क़याम की इब्तदा यूँ हुई कि मदीना शरीफ के यहूदियों के 3 कबीले थे। ठीक है, मदीना में 3 कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। अच्छा, बनु कैनका तो खिजरज के हलीफ और भाईबंद बने हुए थे, बाकी 2 का भाईचारा औस से था। जब जंग बदर हुई तो इसमें परवरदिगार ने अपने दीन वालों को गालिब किया। शौकत व शान जब इस्लाम की ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का सिक्का जब जम गया और कुफर का ज़ोर टूट गया, तब ये नापाक गिरोह कायम हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इस गिरोह का सरदार था, जो खिजरज के कबीले से
لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ ان کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوا تھا۔ اچھا، یہ خار تو اس کے دل میں ہی تھا۔ اسلام کی روز افزوں ترقی میں لڑائی اور کامیابی نے اسے مخبوط الحواس بنا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹھانی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین نے، یہ جتنے منافقین تھے اس میں بحمدللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کو نام حق پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر آئے تھے، یعنی فرضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے نفاق جو ہے وہ ہے ان آیتوں میں بیان جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ اب دیکھیں کہ پروردگار عالم نے منافقوں کی بہت سی بد خصلتوں کا یہاں بیان فرمایا ہے تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکہ میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھے، جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت بڑا اور نہایت خوفناک امر ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا اور فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا اس آیت میں کہ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ دراصل ایماندار نہیں، وہ اپنے کفر ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو منافقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف صاف اس کے بارے میں بیان کر دیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابی بن سلول تھا، آج کی زبان میں یہ اپنے وقت کا بہترین سیاستدان اور ایک زمانے کا مانا ہوا لیڈر تھا۔ اس نے جب اسلام کے قدم مدینہ میں جمتے دیکھے تو اس کو اپنی دکان اجڑتی نظر آنے لگی۔ اس نے ذرا دیر نہ کی اور اپنے پیراؤں کے کان میں بھی یہ پھونک دیا کہ تم بھی زبان سے اس تحریک کے ساتھ وابستگی کا اعلان کر دو، لیکن دل میں اپنے عقائد کو مزید پختہ کر لو اور وقت کا انتظار کرو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی افسوس ہے آج کے زمانے کے لیے بھی کہ اسلام کے دعویٰ داروں میں آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، بلکہ اس ملک پاکستان میں تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جا رہے ہیں، جو مذہب اور سیاست کفر میں پیوند کاری کا کام انجام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کفر کا نام اسلام رکھ دیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی دھوکہ دہیوں اور مکاریوں سے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں بھی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر ہر انسان اگر اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ ہمارے ہر انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر اگر ہر انسان کوشش کرے اپنے گھر میں رہ کر بھی، تو اس طرح جو ہے وہ اجتماعی طور پر معاشرہ جو ہے وہ بہتر بنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔